اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ کس دن؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، جب اللہ کی مدد پہنچ جائے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزت والا یعنی غالب ہے، مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ اس وقت خوشخبری سنائی گئی اور پیشن گوئی قرآن نے کی جس وقت مسلمان مکہ المکرمہ میں قید و بند کی صعوبتیں سہ رہے تھے، ظالموں کے استبدادی پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، کافروں کا ظلم و ستم جور بڑھ بڑھ کر مسلمانوں پر کیا جا رہا تھا، شیب ابی طالب میں محصور تھے، اور مسلمان شہر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی سرزمین پر ہجرت کر چکے تھے۔ وہ وقت تھا جب اہل کتاب یعنی اہل روم کو مشرکوں کی طرف سے شکست کھانا پڑی تھی، ایرانیوں سے، اور کفار مکہ بہت زیادہ خوش تھے کہ روم جن کے عقائد مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، تو اللہ نے اس وقت فرمایا تھا فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، شکست کے بعد پھر ابھریں گے، اٹھیں گے، ان قریب روم والے پھر مشرکوں پر فتح یاب ہو جائیں گے، ایرانیوں پر۔ یہ 615 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تو جب یہ خبر کفار مکہ کو پہنچی کہ مسلمانوں کا قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران والوں پر غلبہ ڈال لیں گے، دوبارہ پھر اہل روم اور ان کی بہت ساری زمین جو ہے اس کو شکست دے کر اپنے قبضے میں کر لیں گے، تو اس وقت اس پیشین گوئی کو ماننا بڑا تعجب محسوس کیا جا رہا تھا، شرطیں لگ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پر یہ بھی کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن اہل روم، اہل فارس کو شکست دیں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ تم پر ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ اس وقت کون مان سکتا تھا؟ مسلمان تو بیچارے مقہور تھے، مجبور تھے، مظلوم تھے، اور کافر جو ہے سیدہ سمیہ کا کیا حال کیا تھا بدبخت ابو جہل نے، حضرت یاسر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر بھاری پتھر، وہ بھی عرب کی سرزمین میں دھوپ کی وجہ سے جلے ہوئے آپ کی چھاتی پر رکھے جاتے تھے۔ ایسے ہی دوسرے مظلوموں کا حال تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصرت ہوگی مسلمانوں کو، اور یہی کفار مکہ جو ظالم ہیں یہ شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے نوازتا ہے۔ وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے اور رحم والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ ایک یہ پیشن گوئی ہے، اور دوسری طرح سماعت فرمائیں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او بے شک فرعون والوں کے پاس ہمارے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلا دیں، تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی، ویسے ہی ہم نے ان کی گرفت کی۔ تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یعنی اللہ پوچھ رہا ہے یہ کافر ان سے بہتر ہیں مکے والے؟ جواب کیا ہے کہ نہیں۔ یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے؟ یعنی بالکل چھٹی نہیں لکھی ہوئی۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت، یہ جتھا جو مشرکین کا ہے نا، اب بگایا جائے گا، اور یہ منہ پھیر کر بھاگیں گے اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی مکے کے اندر تو ہمیں سمجھ نہیں چلتی تھی کہ وہ کون سی جماعت ہے جو بھگائی جائے گی اور منہ پھیر کر پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ فرمایا جس دن رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ غزوہ بدر ہے، میدان بدر کے اندر 313 افراد ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان سے 3 گنا یعنی 1000 فوج ہے مکے کے سورماؤں کی۔ وہ سردار بھی ہیں، جنگ لڑنا جانتے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی عریش مبارک سے باہر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ مبارک پہنی ہوئی تھی اور آپ بڑھتے جا رہے تھے کفار مکہ کی طرف، ان کی جماعت کی طرف، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جا رہے تھے بس ان کو ہزیمت ہو گئی ہے، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑے گئے، ان کو ہزیمت ہو گئی، اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت، یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بار کینکریاں لی، کفار مکہ کی طرف پھینکی، تو وہ کیا تھا کہ ہزیمت ہو گئی، اب بھاگتے جا رہے ہیں کافر۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ تو فرمایا اس دن میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ جماعت جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائے گی اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگے گی، فرمایا وہ بدر کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم کی پیشن گوئی تھی۔ لہٰذا پہلی وہ سورہ روم کے حوالے سے، دوسری سورہ قمر کے حوالے سے، لہٰذا سیم حرف با حرف 100% اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست اور ہزیمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے روم والوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔